ارمان. اب جی آپ السلام اپنے علیکم. ارمان نکالیں, بہت دیر سے آپ ٹرائی کر رہے تھے. جی جی السلام علیکم. السلام. آج تھوڑا سا امپورٹنٹ کوشچن تھا. ایک جیسے فار ایگزامپل کسی مسلم کے لائف میں ایک پرابلم آتی ہے, کچھ کسی کلوز ریلیٹیو ان کا ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی, تو یہ ایک طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے, رائٹ؟ تو نان مسلم کی لائف میں ایسا ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے, تو کیا اسے اس کا کچھ بینیفٹ ملے گا؟ ثواب تو ڈیفینیٹلی نہیں ملے گا, تو کیا بینیفٹ ملے گا انہیں؟ آپ کی آواز بیچ میں تھوڑی سی 0.1 سیکنڈ کے لیے کٹی تھی. یعنی غیر مسلم کی زندگی میں اگر یہ ہو تو کیا اس کو بینیفٹ ملے گا؟ جی جی ان کو کیا بینیفٹ ملے گا؟ جیسے مسلمس کو تو صبر کرنے کا ثواب ملے جی گا, نان مسلم کی لائف میں کیا ہے؟ جی اچھا جی, تو دیکھیں ایسا ہے کہ صبر کی جو ڈیفینیشن ہے, سب سے پہلے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. الصبر عند الصدمۃ الاولی ایک حدیث ہے جو اسی کانٹیکس میں ہے موت کے تعلق سے, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر جو ہے وہ ایٹ فرسٹ اسٹرائک, کہ جب پہلی مرتبہ صدمہ لگے, جب آپ سنیں, تو دراصل اس وقت اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا صبر ہے. ورنہ صبر تو ہر ایک کو آ جاتا ہے, چاہے آپ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو, کچھ بھی ہو, صبر ایونچولی آپ کو آ ہی جانا ہے. ہمارا جو مزاج ہے, جو نیچر ہے, وہ ایسا ہی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں, عادی ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے اور وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے, چاہے وہ صبر ہے, وہ شکر ہے, یا وہ مثلا غریبوں کی مدد ہے, تو اس کی زندگی میں اس دنیا کے اندر اس کے بہت سی مصیبتیں اس سے ٹل جاتی ہیں. اب چونکہ مصیبت ٹل گئی, اس کو ادراک نہیں ہے غیر مسلم کا. مان لیجئے کوئی مصیبت آپ کو آنے والی تھی, وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, تو آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ایک مصیبت آنے والی تھی, وہ میرے کسی عمل کی وجہ سے ٹل گئی. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں اس کے نیک اعمال کی وجہ سے. ایک حدیث آپ کو اور سنا دوں, اس سے بھی بات واضح ہو جاتی ہے. ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد عرض کیا کہ یا رسول اللہ, جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا اس بھی بہت اچھے کام کیے, میں سچ بولتا تھا, میں غریبوں کی مدد کرتا تھا, تو مجھے ان کاموں کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلمت علی ما اسلفت من خیر, کہ تم جو اسلام لائے ہو دراصل وہ انہی نیک اعمال کی وجہ سے تمہیں توفیق اور ہدایت ملی ہے اسلام لانے کی. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اگر واقعی صبر کرے جیسا کہ صبر کرنا چاہیے, تو اور بھی اس کے اندر دوسری اچھائیاں ہوں, تو اس کو ہدایت اور سیدھا راستہ مل جائے. تو مفتی صاحب آخرت کے بعد مطلب ججمنٹ ڈے میں کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا اسے؟ کیا عذاب کم ہو جائے, کچھ ایسا؟ ججمنٹ ڈے میں تو یہ ڈسکشن علماء کے درمیان ہے کہ ایک کافر اگر خدا کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس سے صرف اس کے کفر کا حساب ہوگا یا اس کے جو بقیہ اعمال ہیں ان کا بھی حساب ہوگا؟ چونکہ بقیہ کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی نا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف کفر کا حساب ہوگا اور اس کے بعد اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کے اوپر مثلا قتل کا الزام بھی ہے اور چوری کا الزام بھی ہے, ٹھیک ہے. مثلا اس نے کہیں سے یا کسی کی جیب کاٹ لی, اور کسی کو اس نے مرڈر کر دیا, ریپ کر دیا, اس کے بڑے سیریس کرائم بھی ہیں. تو جو اس کا جو موسٹ سیریس کرائم ہے نا, مثلا مرڈر, صرف اسی کا کیس چلے گا اس کے اوپر, چونکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ بھائی اس کیس میں گواہ بھی موجود ہیں اور سزا بھی موت ہے. اب اگر ہم جیب کتری والی سزا کا جو کیس ہے وہ عدالت میں لے کر آئیں گے تو خام خواہی ٹائم بھی لمبا ہوگا, اور وہ سزا دی بھی نہیں جانی ہے, سزا تو اس کو موت دی جانی ہے. تو جو چھوٹے کرائمز ہیں پھر ان کو عدالت میں نہیں لایا جاتا, یہی اس دنیا کا بھی دستور ہے. تو کچھ علماء کے نزدیک, بلکہ بڑی تعداد میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کفار کا جو معاملہ جب خدا کے سامنے پیش ہوگا تو صرف کفر اور اسلام کا فیصلہ وہاں پر ہونا ہے, ان کے اعمال اچھے یا برے ان کی طرف دیکھا ہی نہیں جائے گا, الا یہ کہ انہوں نے کسی دوسرے کے اوپر ظلم کیا ہو, تو پھر ظلم کا بدلہ ضرور دیا جائے گا اس کو. ٹھیک ہے جناب. جی جی بہت بہتر, شکریہ. السلام.